أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانفال ہے اور اس سورت میں کئی احکام ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے، مال غنیمت سے ہے، مخالفین کے ساتھ معاملات سے ہیں، اور انفال نفل کی جمع ہے۔ اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد میں غنیمت کے طور پر حاصل ہوا ہو۔ جب بدر کا غزوہ پیش آیا جس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، اور اس میں مال غنیمت ہاتھ لگا، تو آپس میں صحابہ کرام میں رائے کا اختلاف ہوا کہ اس مال کا کون زیادہ حقدار ہے، وہ جو دشمن کا پیچھا کرنے دور تھے، یا وہ زیادہ حقدار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، یا وہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اس مال کو اکٹھا کیا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق، مال غنیمت کے متعلق سوال کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ دیجئے کہ صحیح بات یہ ہے کہ تم میں سے کسی کا اس پر کوئی ذاتی حق نہیں بنتا۔ الانفال للہ والرسول، یہ اللہ اور رسول کا حق ہے، لہذا وہ جس طرح چاہیں گے اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ آگے 10ویں پارے میں اس کی کچھ تفصیل ہے کہ اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد برابر پورے لشکر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کے اختلاف کو جگہ مت دو، اصلاح کی فکر کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحیح معنوں میں کون لوگ اہل ایمان ہیں اور ایمان کے تقاضوں پر پورا اترتے ہیں، ان کی صفات ذکر کی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایک صفت تو یہ ہے ایمان والوں کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں خوف محسوس ہوتا ہے، وہ اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کتنی عظمت والے ہیں، کتنے شان والے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ احکام پر زیادہ اہتمام کے ساتھ کاربند ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، دوسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یوں ہی وہ غفلت کے ساتھ اس کو سن کر آگے نہیں بڑھ جاتے، بلکہ اس میں غور کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ ان آیات کو سنتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔
اندر کی جو کیفیات ہیں، اندر کے جو جذبات ہیں، اس میں اور بڑھوتری ہو جاتی ہے قرآن کریم کو سننے کے بعد، قرآن کریم کی آیات کو سننے کے بعد۔ تو یہ ایمان والے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ خواہ کیسے ہی خراب حالات ہوں لیکن وہ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں، یہ حدیث پاک میں وضاحت ہے کہ آدمی اسباب کو ہی اختیار نہ کرے، نہیں، یہ توکل کا مطلب نہیں ہے۔ توکل اور اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے وسائل کو اختیار کرے، اسباب کو اختیار کرے، لیکن اس کا نتیجہ اور انجام یہ اللہ کے سپرد کر دے۔ ایک آدمی کو اپنے کاروبار میں توکل سے کام لینا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دکان ہی نہ کھولے، سامان ہی نہ بیچے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ دکان کھولے گا، سامان بیچے گا، گاہک زیادہ سے زیادہ اس کی دکان پر آئیں، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ لیکن پھر توکل کا کیا مطلب؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس میں کیا نفع ہوگا، کیا ہوگا، اس کو اللہ پر سونپ دے، اور کبھی اگر گھاٹا بھی ہو جائے تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کوشش ہر کام کے لیے کرنا ہے، اس کے نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، یہ ہے در حقیقت توکل۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لینا اور ہے اور نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب علماء اور مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس طرح نماز کو پڑھنے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ظاہری اعتبار سے جو آداب ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، بلکہ جو سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان سب کا لحاظ کرتے ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نماز میں متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور یاد رکھیے، جس نماز پر وعدہ ہے وہ یہی نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، یہ وہی نماز ہے جو ظاہری اعتبار سے بھی، جس میں سنتوں کا اہتمام ہو، آداب کا لحاظ ہو، وضو اسی طرح کیا جائے جیسے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ وضو سے پہلے کا جو مرحلہ ہے کہ آدمی پاکی حاصل کرے، وہ بھی اہتمام کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد پھر وضو کرے اور اس میں قبلہ رو بیٹھا ہو، اور دنیا کی باتیں نہ کرے، ہر عضو کو اچھی طرح دھونے کی کوشش کرے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو آداب کا، سنن کا، ہر چیز کا لحاظ رکھے اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اس نماز پر یہ وعدہ ہے کہ آدمی اگر اس طرح نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو وہ دوسری برائی کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیں گے۔ ورنہ آج کل جو ہماری نماز ہوتی ہے اس میں اقامت صلاۃ تو ہے نہیں، ہماری نماز تو بالکل آٹومیٹک ہو گئی ہے کہ جیسے پنکھا چل رہا ہے اور بٹن جیسے آن کیا پنکھا چلنے لگا، اور پھر ایک مرتبہ بٹن دبایا پنکھا بند ہو گیا۔ یہی حال ہے کہ ہم ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں چلے جاتے ہیں، اور پھر امام نے کیا پڑھا اور کس طرح کب رکوع ہوا، کب سجدہ ہوا، کچھ پتہ نہیں رہتا۔ سلام پھیرنے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ اچھا 2 رکعت یا 4 رکعتیں ہو گئی۔ تو اس طرح یہ غفلت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس پر وعدہ نہیں ہے، چاہے اللہ اپنے فضل سے اس پر بھی عطا کر دیں، وہ الگ ہے۔ اس لیے نماز جو ہے واقعتاً بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کبھی آپ ارادے سے 2 رکعت اس طرح پڑھ کے دیکھیے رات میں، دیکھیے اس سے اندر کیسی طمانینت حاصل ہوتی ہے، اور اس نماز میں کتنا لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی 5ویں صفت یہ ہے کہ ہم نے انہیں جو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ بخیلوں کی طرح وہ ناگ بن کر اپنے خزانے پہ بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اس میں غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں، ان سب پر خرچ کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر واقعتاً یہ صفات ہیں
کہ اللہ کا جب ذکر ہو تو ان کا دل دہل جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز کو اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ ان صفات کے حامل ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، رب کے یہاں ان کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، ومغفرہ، اور مغفرت ہے، اور عمدہ روزی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں یہ غزوہ پیش آیا، اور جیسا کہ آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے نکلے۔ کب نکلے؟ جب یہ پتہ چلا کہ مکہ کے جتنے سرداران ہیں اور بلکہ وہاں کے عام سرمایہ دار بھی، عام لوگ بھی، ان سب نے اپنی پونجی جمع کر کے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا تھا، اور ایک بڑی جماعت کو ترتیب دے کر ان سب کو بھیجا تھا بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، اور اس کا امیر ابو سفیان کو بنایا تھا۔ ان کی سرکردگی میں یہ تجارتی قافلہ تجارتی سامان لے کر اور سرمایہ لے کر واپس آ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، کفار مکہ ابھی تک اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے تھے، اور انہی کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور ظاہر ہے کہ ان ساری حرکتوں میں اس کو بڑا دخل تھا کہ مالی اعتبار سے وہ مضبوط تھے، اس لیے اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ مالی اعتبار سے اگر ان کو کچھ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ان کی کمر توڑی جا سکتی ہے، تو اس سے جو ان کی شرارت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دنیا کو امن اور انصاف کے راستے اور زیادہ کشادگی کے ساتھ نصیب ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ اس قافلے کو روکنے کے لیے جانا ہے۔ اس میں جو حضرات وہاں موجود تھے ان کو کہا گیا کہ تم ساتھ ہو لو، جن کے پاس سواری کا انتظام ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ بعض وہ صحابہ کرام تھے جن کی سواریاں اپنے اپنے گاؤں میں تھی، لیکن وہاں دیہات میں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ اتنا موقع نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس وقت تک مسلمانوں کو بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کسی بڑی جماعت سے لڑائی ہونی ہے۔ وہ تو یہ سمجھے کہ 30-40 افراد پر مشتمل تجارتی قافلہ ہے، اس قافلے کو روکنا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ادھر یہ ہوا کہ ابو سفیان کو کسی طرح اطلاع ہو گئی، اور ابو سفیان نے ایک تو قریش کے پاس قاصد بھیج دیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا راستہ روکا جائے گا، اس لیے تم لوگ ایک جمعیت لے کر آ جاؤ، اور دوسری طرف ابو سفیان کافی ہوشیار اور سمجھدار آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے قافلے کا راستہ ہی بدل دیا۔ وہ سمندر کے کنارے ہوتے ہوئے دوسرے راستے سے وہ مکۃ المکرمہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگ سکے۔ اب وہاں سے جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے قافلے کو روکا جا سکتا ہے تو وہ پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ ابو سفیان نے کچھ دنوں کے بعد کہلوا دیا کہ ہم بحفاظت پہنچ رہے ہیں، اس لیے اب ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل وغیرہ کی رائے ہوئی کہ نہیں، اب جب ہم ایک مرتبہ نکل گئے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہم بدر کے مقام تک جائیں گے اور وہاں رکیں گے اور وہاں چراغاں کریں گے اور کچھ مجلس جمے گی تاکہ مسلمانوں پر ہمارا اور رعب طاری ہو جائے گا اور مسلمانوں کے سامنے ہماری شوکت کا اظہار ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ اب یہاں گویا 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جو ابو جہل کی سربراہی میں مکۃ المکرمہ سے ساز و سامان سے لیس ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئی ہے، یہ تقریباً 1000 ہیں، اور ایک جماعت وہ ہے جو ابو سفیان کے ساتھ ہے جس میں صرف 30-40 آدمی ہیں اور ان کے پاس بہت سرمایہ ہے، تجارتی مال ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ دیکھو ان دو میں سے ایک کا وعدہ ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ ان دو میں سے ایک جماعت پر اللہ تم کو غلبہ عطا کریں گے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ جو قافلہ ابو سفیان کے ساتھ جا رہا ہے اسی سے ہمارا مقابلہ ہو جائے، چونکہ اس پر قابو پانا آسان ہے اور اچھی خاصی دولت ہمارے ہاتھ لگ جائے گی۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، وہ جو شان و شوکت اور ساز و سامان والا قافلہ ہے اور پوری جماعت ہے، پورا لشکر ہے، اس سے مقابلہ ہو تاکہ حق بالکل واضح ہو جائے اور باطل کا قلع قمع ہو سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ مکہ سے مشرکین کا یہ لشکر اتنی بڑی جماعت کے ساتھ یہاں آ گیا ہے اور ساز و سامان سے لیس ہے۔ تب آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، چونکہ اس طرح مقابلے کی نیت سے تو آپ وہاں سے باہر تشریف لائے نہیں تھے، لیکن صحابہ نے بڑی جانثاری کی تقریر کی اور پھر طے ہو گیا کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب مقابلے کے لیے صف بندی ہو گئی تو اس وقت خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، استستغیثون ربکم، اور اپنے رب سے فریاد کی۔ اسی کا تذکرہ یہاں آیت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر آپ کی پرستش نہیں ہو پائے گی، اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو سچ کر دکھائیے، اس وعدے کو پورا کیجیے۔ اور بڑی منت اور لجاجت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے فرشتوں کی بھی جماعت کو بھیج دیا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں یہ تذکرہ ہے، اذ یغشیکم النعاس، کہ چونکہ میدان میں جب مسلمانوں کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ 1000 کی تعداد ہے ان کی، اور مسلمان انوں کی تعداد اس کی صرف 1/3 ہے، 313 افراد ہیں، اور اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک خوف کی کیفیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 انعام کیے۔ اس کا تذکرہ 2 انعام کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صبح کو لڑائی ہونی تھی اس شب میں سب پر نیند مسلط کر دی۔ جتنے اس لشکر کے، مسلم لشکر کے جتنے افراد تھے 313، ان میں سے ہر ایک کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح ان پر ضرور نیند مسلط ہوئی، اور سب کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء ہے۔ اور اس نیند کے بعد جب آنکھ کھلی تو بالکل دماغ کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا اور طبیعت بہت منشرح ہو گئی تھی اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ ایک تو اللہ نے یہ فرمایا۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں نیند کا آ جانا یہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ دشمن سامنے ہے اور پھر بھی آدمی کو نیند آ گئی اور اس سے اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ایک نئی کیفیت کے ساتھ وہ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور نماز میں نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ شیطان اس طریقے سے غفلت طاری کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو اللہ نے یہ انعام فرمایا۔ دوسرا انعام وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ مسلمانوں کا لشکر جہاں جا کے ٹھہرا تھا وہ نیچے کا حصہ تھا اور وہاں پانی کی بھی تنگی تھی، اور جو کفار کا لشکر تھا وہ اوپری حصے میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسائی جو خاص کر اس طرف بہت تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے کفار کے حصے میں وہ دلدل کی کیفیت ہو گئی اور ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، اور مسلمانوں کا جو حصہ تھا وہ اور بہتر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضل فرمایا۔ اس کے بعد پھر جب صف آرا ہوئے اور مقابلہ ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خاص مدد فرمائی اور مسلمان غالب رہے اور کافروں کو شکست فاش ہوئی۔ تفصیلات سبھی حضرات جانتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر بہت سے احکام بھی ذکر کیے، اور اللہ نے یہ فرمایا فلم تقتلوہم، کہ یہ جو 70 کفار کے سردار مارے گئے، یہ
تم نے ان کو نہیں مارا، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو مارا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اور جس وقت آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنی مٹھی میں کنکریاں لیجئے اور اس کو دشمن کی طرف پھینک دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا تو وہ ہر طرف اس کا کچھ نہ کچھ اثر پہنچ گیا اور اسی وقت سے دشمن پسپا ہونے لگے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے تھا، اس کے اندر طاقت اور قوت ہم نے پیدا کی تھی، اور یہ اس لیے تاکہ ایمان والوں کو یہ دکھایا جا سکے اور دنیا کے سامنے یہ آ سکے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کی اور حق پر جمے رہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ آگے بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک اور انعام کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ اس رات کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہے کہ یہ کفار نے تدبیر کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی مکہ المکرمہ میں، تو وہاں کے سرداران نے اور کافروں نے دار الندوہ، جہاں وہ مشورہ کیا کرتے تھے، جو ایک طرح سے اس وقت کی پارلیمنٹ تھی، وہاں اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس کا تذکرہ آیت میں ہے کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آپ کی طاقت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں قید کر دیا جائے، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ ان کے جانثار صحابہ ان کو قید میں رہنے دیں گے، وہ تو اپنی جان پر کھیل کر انہیں قید سے چھوڑا لے جائیں گے۔ ایک رائے یہ ہوئی کہ انہیں ہم جلا وطن کر دیں، کہیں اور بھیج دیں، دیس نکالا دے دیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو جہاں جائیں گے ان کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر اور ایسی شیرینی عطا کی ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ تو پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ایک ساتھ اس میں شامل ہو تاکہ بعد میں کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار آپ کے سلسلے میں تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا یہ کہ آپ کو نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ادھر تدبیر کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی تدبیر کے آگے ان کمزور لوگوں کی تدبیر کہاں ٹھہر سکتی ہے۔ چنانچہ کفار اپنے منصوبے کے مطابق انتظار ہی کرتے رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر ان کے سامنے سے نکل گئے اور انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ نضر ابن حارث جو مکہ کے سرداران میں سے تھا اور ادھر ادھر بھی اس کا آنا جانا تھا، اس نے کہا کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام نہیں، ہم بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو مسلمان اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اگر تم بھی کہہ سکتے ہو تو ایک آیت ایسی کہہ کر دکھلاؤ۔ تو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی جواب تھا نہیں، تو آخر میں اس نے خود ہی اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ دعا کر لی، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اللہ سے ہی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن سچا ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو آپ میرے اوپر آسمان سے پتھر اتار کر مجھے ہلاک کر دیجئے، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیجئے۔ یہ اس طرح اس نے یہ بات کہی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ، یہ تو قرآن کریم حق ہے، اس کے میں شبہ کیا ہے، تو فوراً ہی اللہ کی گرفت آ جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فوراً اللہ کا عذاب اس پر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ چونکہ آپ وہاں موجود ہیں مکہ المکرمہ میں، اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ جس بستی میں اللہ کا نبی اور پیغمبر موجود ہوتا ہے اس بستی پر اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہیں فرماتے، اس سے پہلے اس نبی کو اور رسول کو وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے، تب اس بستی پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اس کے کہنے کا تو تقاضا یہ تھا کہ فوراً اس پر عذاب آ جاتا، لیکن چونکہ آپ وہاں موجود ہیں اس لیے آپ کی برکت کی وجہ سے اور آپ کے سبب ابھی ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
وما لهم الا يعذبهم اللہ، ورنہ بعد میں ظاہر ہے کہ ان کی یہی حرکتیں رہی تو ان پر عذاب مختلف شکلوں میں آیا۔ غزوہ بدر میں لوگ مارے گئے، اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر پورے مکہ پر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ اس کے بعد 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے اس کا 5واں ہے اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا، اس کے 5ویں حصے، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے مال غنیمت کے۔ 4 حصے کہاں جائیں گے؟ 4 حصے غانمین، یعنی جن لوگوں نے اس جہاد میں شرکت کی ہے اور حصہ لیا ہے ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور وہ جو 5واں حصہ ہے، اس 5ویں حصے کو کہا جا رہا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا اور رشتہ داروں کا ہوگا، یتیموں کا ہوگا، غریبوں کا ہوگا اور مسافرین کا ہوگا۔ یہ حصہ ہوگا، یعنی 5ویں حصے میں ان کے حصے ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت ہاتھ لگتا تھا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آسمان سے آگ آتی تھی، اگر وہ جہاد اللہ کی نظر میں قبول ہوتا تو وہ آگ اس مال غنیمت کو جلا ڈالتی تھی، کوئی انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ خاص فضل فرمایا اور اس کی تفصیل بھی ذکر کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یہ کہ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو تو اس مقابلے میں چند چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تب اللہ کی مدد آتی۔ ایک تو یہ کہ فثبتوا، پوری طرح جم جاؤ، پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر ہو، واطیعوا اللہ ورسولہ، تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ولا تنازعوا فتفشلوا، چوتھی شرط یہ ہے کہ آپس میں اتحاد ہو، آپس میں جھگڑنے نہ لگو کہ تم ناکام ہو جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے، وَاصْبِرُوا، 5ویں شرط یہ ہے کہ صبر سے کام لو، تمہیں پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ 5 شرطیں ہوئیں اور آگے بھی 6ٹھی شرط ہے کہ ریاکاری نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ کام کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں جو قیدی ہاتھ لگے تھے ان کے بارے میں کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں، اس میں ان کے بارے میں فدیے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ فدیہ میں تو یہ تھا کہ مال حاصل ہو جائے گا، اس طرح کا کوئی جذبہ تھا، یہ مناسب نہیں تھا، بلکہ دوسرا جو آپشن تھا کہ ان کا صفایا کر دیا جائے تاکہ کفر کی طاقت ختم ہو جائے اور انصاف کا بول بالا ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال ان حضرات نے جس کو اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، اسی کو باقی رکھا گیا، اور جو قیدی تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور بہت معمولی ہی فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا تھا۔ سورہ انفال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کوئی وضاحت کے ساتھ لکھنے والوں کو یہ نہیں فرمایا کہ اس سے پہلے بسم اللہ لکھنی ہے یا نہیں لکھنی ہے، چنانچہ اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی کہ ہو سکتا ہے کہ سورہ توبہ یہ سورہ انفال کا ہی ایک حصہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ ہو، اس لیے ایک لائن میں سورۃ التوبہ کا الگ نام دے دیا گیا ہے لیکن بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ اب یہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی حالت میں سورہ توبہ اگر شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنی ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہیں سے تلاوت شروع کر رہا ہے، مثلا یہ 10ویں پارے کے پاؤ پارے سے سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اگر کوئی یہیں سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر رہا ہے تو اسے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس سورت کو شروع کرنا ہے۔ اور اگر کوئی پڑھتے ہوئے آ رہا ہے تو پھر اس کو یہاں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ براءۃ من اللہ ورسولہ یہ پڑھتا رہے گا۔ تو بہرحال اب یہ جو سورہ توبہ ہے، اس سورت میں خاص طور سے بہت اہم احکام ذکر کیے گئے تھے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اب مشرکین سے اور کافرین سے جو معاہدے ہیں ان معاہدوں کا کیا بنے گا۔
تو اس سلسلے میں چونکہ اس وقت جو مشرکین تھے ان میں کئی طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے براہ راست مسلمانوں سے معاہدہ کیا، ان کا ایگریمنٹ ہوا، لیکن انہوں نے خود ہی اس کی خلاف ورزی کی اور اس معاہدے کو توڑ دیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، وہاں کے قریش مکہ. حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں سے اور مکہ کے قریش کے درمیان جو آپس میں صلح ہوئی تھی، اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ ہم دونوں اب جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں اور 10 سال تک یہ جنگ بندی رہے گی، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا. یہ معاہدہ ہو گیا تھا. لیکن خود قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی کہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے ایک قبیلے کے خلاف انہوں نے مدد کی اور اس طرح اس معاہدے کو ختم کر دیا. تو ایک تو وہ لوگ تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جن سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جن سے معاہدہ ہوا تھا اور وہ اپنے عہد پر باقی تھے اور ان سے مثلا ان کا معاہدہ ختم ہونے میں ابھی کچھ مہینے باقی تھے. تو الگ الگ طرح کے لوگ تھے، اس لیے قرآن کریم کی آیات میں بھی احکام الگ الگ ہیں. چنانچہ وہ لوگ جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا یا یہ کہ معاہدہ کی کوئی مدت طے نہیں تھی، ان کے بارے میں پہلی آیت میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ اعلان کر دیا جائے کہ تم کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تم جہاں چاہے چلے جاؤ، اس کے بعد تم کفر کے ساتھ یہاں باقی نہیں رہ سکتے، یہاں پر اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے. ایک تو یہ، اور خود کفار جو تھے جنہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا ان کو بھی مہلت دی گئی کہ چونکہ یہ اشہر حرم ہیں جن کی تعظیم کی جاتی ہے، اس لیے اس میں ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد ان کی بھی گرفت ہوگی. اور باقی وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے عہد پر باقی تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ انہوں نے چونکہ کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے اور یہ اپنے عہد پر قائم ہے، تو اسلام تو اور زیادہ اس کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے جب تک ان کا معاہدہ پورا نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے تعرض نہیں کر سکتے. تو یہ اس طرح کے الگ الگ گروپ تھے، ان کے بارے میں یہ احکام بتائے گئے ہیں ان آیات میں. اور وہ بھی یہ مسلمانوں نے یہاں پوری طرح مروت کا اور اخلاق کا مظاہرہ کیا. ایسا بھی نہیں ہے کہ جب سن 8 ہجری میں مسلمانوں کا مکۃ المکرمہ پر فتح ہو گیا، سب لوگ جانتے ہیں، تو فتح کے بعد جو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے اور جن کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنی کٹھنائیاں جھیلنی پڑی تھی، وہ سر جھکائے کھڑے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور سب کو معاف کر دیا. انتقام نہیں لیا، اپنے بدلہ نہیں لیا. اس کے بعد بھی اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ تم لوگ یہاں مکہ کو خالی کر دو، کیونکہ اب یہاں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا ہے اور اب ہماری حکومت ہے، ہمارا اسٹیٹ ہے، اب ہمارے رولز یہاں لاگو ہوں گے. اس وقت یہ نہیں کہا، بلکہ یہ جو معاہدہ ہے یہ تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے یا باقی رہے گا، اس کے لیے باضابطہ 1 سال کے بعد آئندہ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر جب تمام قبائل اکٹھے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. ان حضرات نے حج کے موقع پر آ کر اس وقت یہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے اور معاہدے کی یہ تفصیلات ہیں کہ تم کو اتنی مہلت دی جا رہی ہے، تم کو اتنی مہلت دی جا رہی ہے. اس دن سے یہ معاہدے کی ڈیٹ شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد سب کو مہلت دی گئی ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے وہاں ان کی مظلومیت کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا ہو کہ یہ چونکہ اب بے بس ہو گئے اور کمزور ہیں تو جیسے چاہے ان کے خون سے ہولی کھیل لو اور ان کی عزت سے کھلواڑ کرو. نہیں، ان سب کے ساتھ بھی عین عدل اور انصاف کا معاملہ کیا گیا، باضابطہ ان کو موقع دیا گیا اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اب تو ہماری حکومت ہے، اس لیے ہر حکومت اپنے شرطوں کے مطابق وہاں کا نظام چلاتی ہے. تو یہ ان سب گروپوں کا تذکرہ، گروہوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب میں سے جو لوگ
دنیا سے جن کو زیادہ محبت تھی، خاص کر ان کے جو مقتدا تھے، پیشوا تھے اور ان کے علماء تھے، ان کی تردید فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سے درویش ہیں اور عابد اور زاہد لوگ ہیں جو اہل کتاب میں، عیسائیوں میں، لیکن یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، غلط طریقے سے کھاتے ہیں۔ کیسے غلط طریقے سے؟ کہ وہ رشوت لے کر تورات اور انجیل کے خلاف فتوے دے دیا کرتے تھے کہ کتاب میں مسئلہ کچھ اور لکھا ہے لیکن کسی نے رشوت دے دی تو اس کی حامی بھرتے ہوئے جیسا اس نے چاہا ویسا فتویٰ لکھوا لیا۔ یہ اس طرح کی صورتحال تھی۔ یا یہ کہ وہ بہت سے مواقع پر جہاں انہیں کتاب کا حکم بتلانا چاہیے اس کو چھپا لیتے تھے، بتلاتے نہیں تھے کہ اس کی زد ہمارے اوپر بھی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ تو بہت غلط بات ہے، خاص کر اگر قوم کے مقتدا اور پڑھے لکھے درویش، عابد، زاہد اور علماء ہی اگر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگیں گے تو پھر اس قوم کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اس امت کے بھی جو علماء ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ انہیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہ جتنی وعیدیں ہیں اس کے مصداق وہ بھی ہوں گے۔ تو اللہ پاک ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ناحق طریقے سے مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ لوگ اسلام کو حق سمجھ کر اس کے قریب آنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ اپنی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ گناہ سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ انہیں پٹی پڑھا رہے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نعوذ باللہ لٹکا دیا گیا تھا، وہ ہم سب کی طرف سے کفارہ ہو گئے اور اب ہمیں کسی توبہ کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور یہ اس طرح کے جو اعمال تھے اس کے پیش نظر دنیا کی محبت تھی، مال کی محبت بہت زیادہ تھی، رشوت کے یہ خوگر ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی خاص طور سے مذمت فرمائی اور یہ فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ تحکم کے طور پر ہے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی سے مراد مطلقاً مال ہے، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا کیش ہو یا یہ کہ کسی کے پاس بزنس کا کوئی مال ہو، چیز کی شکل میں کچھ بھی ہو، تو ان کے اوپر سخت وعید ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس سے وہ مال مراد ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، لہذا جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں وہ اس کا مصداق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو وعید ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہیں کرتے انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس سونے کو چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ جسے تم بڑی محبت سے بچا بچا کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو تم نے خزانہ جمع کر کے رکھا تھا، آج اس کی سزا بھگتو۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس مال میں اللہ رب العزت کا جو حق ہے، جو اس کے اوپر جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ہم ان کی ادائیگی کی فکر کریں، ورنہ یہی مال ہمارے لیے کل کو قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ یہ مال تپا کر اس سے ہماری پیشانیوں کو داغا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عام طور سے مسلمان رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے بہت اہتمام سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، صرف ایسے ہی غریبوں پر خرچ کر دینا
या पड़ोसियों को दे देना या किसी फंड में दे देना, इससे ज़कात अदा नहीं होती है। ज़कात हक़ शरई है, और जैसे नमाज फ़र्ज़ है ऐसे ही जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास ज़रूरत से और कर्ज़ से ज़ायद माल निसाब तक पहुँचता है, उन सब के लिए ज़कात की अदायगी ज़रूरी है। लेकिन ज़कात इबादत के तरीक़े पर होगी, ज़कात नीयत के साथ होगी, तभी ज़कात होगी। लिहाजा अगर हमने बग़ैर नीयत के यूं ही गरीबों पर लुटा दिया, उससे ज़कात अदा नहीं होती है। ज़कात के लिए नीयत ज़रूरी है। अलबत्ता इस नीयत के बारे में यह है कि ये नीयत 2 वक्तों में से किसी वक्त भी की जा सकती है। एक तो उस वक्त भी ये नीयत हो सकती है कि जब हमने अपने पूरे माल का हिसाब किया और उसका 2.5% निकाल कर अलग हमने रखा, अलग रख के हमने अपनी तिजोरी में या कहीं रख दिया, और उसी वक्त हमने नियत कर ली कि ये ज़कात की रकम है, और बस नियत कर ली, काफ़ी है। अब कोई भी गरीब आया, उसमें से पैसा लिया और उसको दे दिया, तो भी ज़कात अदा हो गई। इसलिए कि जिस वक्त हमने इस माल को अलग किया था उस वक्त हमारी ज़कात की नियत थी। या ये कि जिस वक्त हम किसी गरीब या फ़कीर को और मुस्तहिक को अदा कर रहे हैं, उस वक्त हम ज़कात की नियत करें। नियत के बगैर ज़कात अदा नहीं होती है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए और एक एक पाई का हिसाब करके देना चाहिए। याद रखिए, अगर 1 रुपया भी ज़कात का हमारे माल में रह जाता है, हम ये समझते हैं कि हमने तो 8-10 हज़ार रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, ज़कात दे दी, इसलिए हमारे माल की ज़कात अदा हो गई होगी। हो सकता हो गई हो, लेकिन हो सकता न भी हो। 5 रुपये हमारे ज़िम्मे में बच रहे हों, ये 5 रुपया भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। ये मैल कुचैल है, इसको तो निकालना चाहिए, अपने माल को किसी भी तरह पाक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए ज़कात की अदायगी का बहुत ज़्यादा एहतिमाम हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में ही इसको भी तफसील से जिक्र किया है कि ये ज़कात की रकम किन लोगों को दी जा सकती है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा। 8 मसारिफ जिक्र किए हैं, जिनमें आम पहले जो है कि ये ज़कात की रकम फ़कीरों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, वल आमिलीन अलैहा, जो ज़कात वसूल करने के लिए हैं, कारिंदे उनके लिए है, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और उन लोगों के लिए है जिनकी दिलदारी मकसूद हो, व फिर रिक़ाब, ग़ुलामों की गर्दन छुड़ाने के लिए है, वल गारिमीन, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनके कर्ज़ की अदायगी के लिए है, व फ़ी सबीलिल्लाह, मुजाहिदीन के लिए है, वब्नि सबील, और जो सफ़र में हो मुसाफिरीन को ज़कात दी जा सकती है। इन्हीं को ज़कात दी जा सकती है, इनके अलावा किसी को ज़कात नहीं दी जा सकती। जैसा कि रिवायत में है, तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, यानी फ़ुक़रा से आम फ़ुक़रा मुराद नहीं है कि कोई भी गरीब है और फ़कीर है उसको ज़कात दी जा सकती है, उससे ज़कात अदा नहीं होती है। इस मसले को अच्छी तरह समझ लीजिए। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि वो गरीब और फ़कीर साहिब ईमान हो। तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, मालदारों से ज़कात ली जाएगी, मुस्लिम मालदारों से ली जाएगी, और मुस्लिम फ़ुक़रा पर ही इसका खर्च करना ज़रूरी है। लिहाजा अगर कहीं हमने ऐसे इज्तिमाई फंड में ज़कात की रकम दे दी है, या ये कि स्कूल के जो जिम्मेदार हैं उनके पास ले जाकर दे दी है कि इससे आप गरीब बच्चों की फ़ीस भर दीजिएगा, हालांकि वहाँ हर तरह के बच्चे हैं, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होती है। ज़कात तायीन के साथ मुस्लिम फ़ुक़रा को ही देना ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को देना ज़रूरी है जिनको आप मालिक बना सकें। लिहाजा अगर कोई मस्जिद के चंदे में ज़कात दे दे, या मदरसे की इमारत बन रही है, इमारत बनने के लिए ज़कात देता है, तो उससे ज़कात अदा नहीं होती है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो गैर मुस्लिम हैं वो भी काबिल रहम हैं, और उन पर भी तवज्जो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए दूसरे मसारिफ हैं। हमारे पास जो दूसरी कमाई है हम उस कमाई से देंगे, लेकिन ये जो ज़कात है, ये ज़कात खुसूसियत के साथ इन्हीं लोगों के लिए, और इसकी अदायगी में भी इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। लोग मसलन ऐसा होता है कि सिर्फ दूर के फ़ुक़रा नज़र आते हैं, ऐसा नहीं। सबसे पहले अपने आस पड़ोस में देखना चाहिए, बल्कि अपने रिश्तेदारों में। ऊपर उसूल और फुरूर को तो ज़कात नहीं दी जा सकती, बाप दादा को नहीं दी जा सकती, बेटे पोते को नहीं दी जा सकती, वरना उसके अलावा जो दूसरे हैं भाई भतीजे वगैरह, उनको तो ज़कात दी जा सकती है। इसलिए पहले अपने रिश्तेदारों का जायज़ा लेना चाहिए। अगर वो गरीब हैं और फ़कीर हैं तो उनके काम आने की फ़िक्र करना ये ज़्यादा अहम है, और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़कात देते वक्त, अदायगी के वक्त ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी को ये बतलाया जाए कि हम तुमको ज़कात की रकम दे रहे हैं।
صرف یہ ضروری ہے کہ ہمارے دل میں یہ نیت ہو کہ ہم یہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں، جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو ہم نے ایسے ہی لفافے میں پیک کر کے یوں ہی دے دیا کہ آپ اسے قبول کر لیجئے، اور ہم نے نہیں بتایا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا نام سن کے ان کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی، وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مصارف کو ذکر کر دیا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب کر کے ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک اتنے اہتمام کے ساتھ ان مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں خصوصیت کے ساتھ منافقین کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہوا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ کل کچھ بتائی جائے گی، اور منافقین اس غزوے میں جانے کے بجائے انہوں نے ادھر ادھر کے اعذار پیش کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں یہ عذر ہے وہ عذر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ بھی کہہ دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اگر کسی منافق کی موت ہو جائے تو آپ کو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے، اس کی قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے مسئلہ صاف ہے کہ کسی کافر یا مشرک یا منافق، یعنی جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ کافر ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جائے گی۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخر کی آیات ہیں 10ویں پارے کی، اس میں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے جن کے پاس جنگ میں اور جہاد میں شرکت کے لیے واقعتاً اعذار تھے، یا تو پیسے نہیں تھے، سواری فراہم نہیں تھی، تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ تو واقعتاً مجبور ہیں اور معذور ہیں کہ ان سے جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزارش کی کہ ہمارے لیے سواری کا نظم کر دیجئے، آپ نے معذرت جب کی تو یہ بہت ہی افسوس یہ کرنے لگے کہ ہم اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پر کوئی عذر نہیں ہے، یہ تو مخلص ہیں، یہ تو اپنے اعذار کی وجہ سے شرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو منافقین ہیں جو اپنی شرارت کی وجہ سے جنگ سے اور اللہ کے حکم سے پیچھے رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔